بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 182 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 117 اور 118 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی 3 شانیں بیان فرمائی گئی، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اور دوسری بیان فرمائی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیسری بیان فرمائی کہ وہ اللہ عرش کریم کا رب ہے۔ اب ان آیات میں مشرکین بت پرست کفار کی 3 طرح سے تردید اور بد انجامی ذکر فرمائی جا رہی ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے شرک کے جواز پر کوئی مضبوط دلیل اور برہان نہیں ہے۔ ان سب کا معاملہ فیصلہ رب تعالیٰ کے پاس ہے، جو قیامت میں ظاہر کیا جائے گا کہ کفار کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حیات دنیاوی کے بارے میں کفار کے گمان و خیال کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے کافر دنیا میں کتنا ہی رہیں اور دولت دنیا سے کتنا کچھ پا لیں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، مگر حقیقتاً وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ اس دنیا میں کبھی کامیاب ہیں اور نہ اخروی دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی دنیا طلبی کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ کفار گمان باطل کرتے ہیں کہ شاید حیات دنیاوی صرف دنیا طلبی اور دنیاوی جاہ و مرتبے کے حصول کے لیے بنی ہے۔ اب ان آیات میں اہل ایمان کی ہر وقت مغفرت و رحمت طلبی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، بلکہ آخرت کی مغفرت طلبی کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ اس سورہ مومنون کی پہلی آیات میں فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، یعنی صرف مومن ہی ابدی کامیاب ہیں۔ اب ان آخری آیات میں فرمایا جا رہا ہے انہ لا یفلح الکافرون، یعنی کافر کبھی بھی کامیاب، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اور نہ ہی آخرت میں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور معبود کی بندگی کرے، یعنی اس کی عبادت کرے،
اور جس کے معبود ہونے پر اس بندے کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لفظ آخر ہے یہ الہن کی صفت کاشفہ واقع ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مفہوم نہیں، یعنی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس بندے کا جو حساب ہے، اس کی جزا ہے، اس کے رب کے ہاں ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کافروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی فوز و فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کبھی بھی سعادت مند نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور آپ یوں دعا کیجئے، اے میرے رب، اغفر ورحم، معاف فرما اور رحم فرما، مومنین پر رحمت میں مغفرت کے مقابلہ میں زیادتی کر کے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی رحمت کے اعتبار سے افضل ہے۔ اور ایک نسخہ میں افضل الراحمین کے لفظ بھی ہیں، یعنی رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے بڑا اور زیادہ اور افضل رحم کرنے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ذکر فرما رہا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اے دنیا والو، تا قیامت زمین پر پیدا ہونے والو، اس کتاب عبدی کلام قدیمی قرآن مجید کے ذریعے پیغام الہی سنایا جا رہا ہے۔ غور سے سن لو کہ جو انسان یا جنات کسی آن، کسی زمان، کسی مکان میں عبادت کرے اللہ کے غیر کی، یا اللہ کے غیر سے اپنی حاجات مانگے، کسی کو اپنا معبود بنا کر اس کو معبود سمجھ کر، جس معبودیت الہیت کے لیے اس شخص کے پاس حقیقتاً کوئی بھی کہیں بھی مضبوط، پکی اور سچی دلیل موجود نہیں ہے، نہ کبھی ہوگی، نہ عقلی، نہ نقلی، نہ آیات قرآن سے، نہ نبوت کے فرمان سے، نہ پہلے کسی آبا کے پاس، نہ بعد میں ابنا کے پاس، مگر پھر بھی محض جہالت، حماقت، بناوٹ، توہم، تخیل سے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے اور مانے، اور اس کو بھی اپنی حاجتوں، دعاؤں، عبادتوں، التجاؤں میں اللہ کے ساتھ شامل و شریک کر لے، یا اس طرح کہ ایک ساتھ دونوں کی عبادت کرے، دونوں سے مانگے، یا اس طرح کہ کبھی اللہ سے مانگے، کبھی اپنے خود ساختہ معبود سے مانگے، یعنی جس صورت میں بھی رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا، یعنی شیطان کو شریک ٹھہرا لے، کسی کو مورتی کو اپنا بت بنا لے، گائے کو اپنا خدا مان لے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے بدقسمت، احمق، خود غرض، لالچی، مطلب پرست، ابن الوقت شخص کا پورا معاملہ، حساب اور فیصلہ اور اصل اور مکمل سزا قیامت میں اس کے رب تعالیٰ کے پاس مامون و محفوظ ہے، اور بروز قیامت ہی وہ حساب کھلے گا، اور بعد قیامت اس کی پوری سزا ملے گی۔ عذاب دنیاوی اور سزائے قبر اس کے علاوہ ہوگا، یہ اس عذاب میں شامل و داخل نہیں۔ عذاب دنیاوی عذاب فنا ہے، عذاب قبر حوالاتی قید بامشقت ہے۔ یہ سزا و قہر کافرین کو بھی، فاسقین کو بھی، عذاب جہنم صرف کافرین کو ہوگا، لہذا انہو لا یفلح الکافرون، سن لو بے شک یقیناً وہ فیصلہ تقدیری مبرم اور اٹل ہے اور ناقابل تغیر و تبدل ہے کہ کسی قسم کے کافر
خواہ الہیت کے بدعقیدہ ہوں یا ابنیت کے بدعقیدہ ہوں، جس طرح کا بھی ہو، دہریت کے عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں کسی بھی مقام پر کبھی بھی ابدی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لا یسعدون، کبھی بھی وہ سعادت مند نہیں ہو سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب مکرم، حسب سابق مغفرت و رحمت کی طلب کرتے رہیے۔ اس دعا کے 3 فائدے ہیں۔ خود ذات نبوی کو ترقی قرب کا فائدہ، تعلیم امت کے لیے مسلمان بھی یہ دعا تا عمر پڑھتے رہیں، اور تیسری بات کہ شفاعت کبریٰ کی اجازت، کیونکہ مغفرت اپنے لیے ہونا قرب الہی ہے اور مغفرت امت کے لیے ہونا امت کو بخشوانا ہے۔ اس دنیا دارالعمل میں اعمال خیر و شر انسانوں کے ہاتھوں اختیار میں ہے اور اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ خوش نصیب لوگ تو ثواب کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، مگر بد نصیب لوگ عذاب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کوئی آخرت سنوار رہا ہے تو کوئی بگاڑ رہا ہے۔ کفار زمانہ اپنے خلاف عدالت اخروی کا فیصلہ مضبوط کر رہے ہیں۔ آج دنیا کی ہنسی انہیں آخرت میں رلائے گی اور ایک ایک بات انہیں یاد دلائی جائے گی۔ یہ سب حالتیں آخرت میں یقیناً حتماً پیش آنے والی ہیں۔ اے محبوب، ان کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور اپنے رب سے عرض کرتے رہیے، اے میرے رب کریم، اپنی چادر رحمت میں چھپا لے اور تا ابد ہر قسم کا رحم فرما۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہتر رحم کرنے والا ہے اور افضل رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی فلاح و کامیابی کے بیان سے ہے، جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون، اور صورت کی انتہا بھی فلاح کے بیان پہ ہے، انہ لا یفلح الکافرون۔ شروع میں مومنین کا ذکر فرما دیا کہ اصلی کامیابیاں مومنین کے پاس ہی ہیں، اور آخر میں کافرین کا ذکر فرما دیا کہ کافرین کبھی بھی فوز و فلاح نہیں پا سکتے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ لا برہانہ کی ترکیب نحوی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ یہ جملہ الہن آخر کا حال ہے اور یہی قول درست ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ الہن کی صفت ہے، اور تیسرا قول یہ ہے یہ جملہ جزا ہے من یدعو کے جملہ شرطیہ کی، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ انہو کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں انہو زیر کے ساتھ ہے اور بعض کی قراءت میں زبر کے ساتھ ہے۔ لا یفلحو کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت میں باب افعال کا مضارع معروف ہے اور یہی قراءت درست ہے، اور بعض کی قراءت میں باب فاتحہ کا فعل مضارع لا یفلحو ہے۔ وقل ربی کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت میں ربی ہے اور بعض کی قراءت میں ربو ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہاں فرمایا گیا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پھر فرمایا لا برہان لہ بہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لا برہان کا جملہ صفت ہے الہن آخر کی۔ اس ترکیب نحوی سے پوری عبارت کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایسے دوسرے معبود کو پکارے جس کی برہان اس شخص کے پاس نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے جس الہ کی برہان نہیں اس کو پکارنا تو کفر اور شرک ہے، لیکن جس کی برہان موجود ہو اس کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ اگرچہ بعض مفسرین نے لا برہانہ کو الہن آخر کی صفت بنایا ہے، مگر یہ قول کسی حد تک درست نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ لا برہانہ کا جملہ الہن آخر کا حال ہے اور الہن آخر کی حالت و کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ آیت کا معنی گویا یوں ہوگا
کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو معبود بنا کر سمجھ کر پکارے، حالانکہ ان کفار کے پاس کسی دوسرے کی معبودیت پر کوئی برہان اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور کفار کا کسی دوسرے کو معبود بنا بیٹھنا یہ ان کی شیطانی اختراع ہے اور آبائی عقیدہ ہے۔ اس کیفیت لا برہانہ کو بیان کرنے کا مقصد عقائد مشرکین کو انتہائی کمزور ثابت کرنا ہے، کیونکہ جس دعوے پر برہان نہ ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹی بات، جھوٹا عقیدہ بیہودہ و ناقابل قبول اور کمزور ہوا کرتا ہے۔